لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بہت ہی محترم اور مکرم بزرگان دین، پیروں کے نوجوانان، تربیت یافتہ بچے اور خواتین اسلام، آج کی تراویح میں تیسرے پارے کی تلاوت کی گئی ہے اور اس پارے کے اندر بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ اس پارے کے اندر ہم انسانوں کے لیے بہت ہی فائدے کی چیزیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ تیسرے پارے میں آیت الکرسی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی آیت ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں علم مبارک ہو۔ تو اس آیت کے اندر کرسی کی جو آیت ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی کرسی، اللہ کی عظمت کا بیان ہے۔ اس لیے یہ آیت قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ ایک بات ہوئی، اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرے کا بھی ذکر فرمایا۔ نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو مار دیا، دوسرے آدمی کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو میں بھی خدا ہوں، میں بھی مالک ہوں، خدا ہوں، رب ہوں۔ ایک آدمی کو میں نے مار دیا اور ایک آدمی کی جان بخش دی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے لاتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے۔ تم اپنے آپ کو اگر خدا کہتے ہو تو سورج کو مغرب سے لاؤ اور مشرق میں ڈباؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، مناظرہ ختم ہو گیا۔ اس بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو مقدس نبیوں کے لیے موت کے بعد کس طرح زندہ کیا جاتا ہے دکھایا ہے۔ حضرت عزیر کے بارے میں آتا ہے، ایک بستی سے گزر ہوا ان کا، کہا کہ اے اللہ تو کیسے اس بستی والے کو زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلا دیا، موت دے دی۔ 100 سال تک موت کی نیند سو کے رہے۔ جب بیدار ہوئے دوبارہ زندہ کیا گیا تو کہا کتنے سال تک رہے سوئے ہوئے؟ کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کہا کہ نہیں، تم 100 سال تک سوئے رہے۔ دیکھو تمہارا کھانا اور پانی ابھی تک نہیں سڑا ہے، اور دیکھو تمہارا گدھا جو سڑ گل گیا ہے، اور دیکھو میں ہڈیوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں، جوڑتا ہوں، اور یہ نشانی ہے تمہارے لیے۔ دکھایا اللہ تعالیٰ نے کیسے زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تجھ کو مجھ پر ایمان نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں رب ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن تھوڑا دل کو سکون ہو جائے، دکھا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندوں کو لو، ان 4 پرندوں کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو ملا دو۔ تمہارے ارد گرد جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں پر گوشت کے ٹکڑے چھوڑاؤ۔ ثم ادعوهن، پھر بلاؤ ان پرندوں کو، آؤ یأتینک سعیا، وہ سارے پرندے دوڑتے ہوئے آئے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے زندہ کرتا ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفاق کا تذکرہ کیا، خرچ کرنے کا تذکرہ کیا، اور اس کی مثالیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس قدر اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرنے والے کی مثال ایک دانے جیسی ہے، جس دانے میں 100 بالیاں، اور 100 بالیوں میں جس دانے میں 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، گویا کہ ایک خرچ کرنے پر 700 تک اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں
جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے یا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے یا جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریا کے لیے، مجھے بڑا کہے، مجھے زکاتی کہے، مجھے خیرات دینے والا کہے، مجھے بڑا دانی کہے، جود و سخا کا مالک کہے، جواد اور سخی کہے، اس نیت سے اگر کوئی خرچ کرتا ہے دکھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اس کی مثال ایک صاف ستھری چٹان جیسی ہے جس پر کچھ گرد و غبار پڑے ہوئے ہوں اور آسمان سے زور کی بارش ہوتی ہو اور اس پتھر کو صاف ستھرا اور چکنا کر کے چھوڑے، کچھ بھی پتھر پر باقی نہ چھوڑے بارش، ویسے ہی اس آدمی کے عمل جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے ذرہ برابر بھی ثواب اور اجر نہیں ملتا ہے۔ اور بھی کئی مثالیں اس میں دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو، اللہ کے راستے میں اچھی چیز خرچ کرو، اللہ کے راستے میں اچھی چیز خرچ کرو۔ ایک ایسا نہیں کہ آدمی فطرہ نکالتا ہے تو غلہ نکال دو جو سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ملا، یا ایسا جو گڑا سڑا موجود ہے اسے نکال دو، نہیں، اچھی چیز نکالو۔ اللہ تعالیٰ اچھی چیز کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے راستے میں دیتے ہو جو اگنور اور جو ریجیکٹڈ چیز ہے اسے مت دیا کرو، اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اس بات کی بھی تعلیم اس میں دی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ اگر نہیں دے سکتے کسی کو تو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، صدقہ دے کر کے جھڑکو مت، احسان مت بچت لاؤ۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعہ اذی۔ اچھی بات کہنا یا معذرت پیش کر دینا کہیں بہتر ہے اس صدقے سے کہیں بہتر ہے اچھی بات کہنا کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے، چل دوسری دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آسانی پیدا کرے۔ اچھی بات کہنا، معذرت کر لینا، یہ کہیں بہتر ہے اس صدقے سے جو صدقہ کیا گیا ہو دکھانے کے لیے اذیت پہنچایا گیا ہو، اذیت پہنچا دی، جھڑک دیا، صبح سے اٹھ کے میرے پاس آ گئے، کوئی اور نظر نہیں آتا تم کو مارکیٹ میں، اور پھر وہ دیا، کہا اس صدقے سے کہیں بہتر تھا دو بول اچھے بول دیتا، معذرت کر لیتا۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا، یہ بات ہوئی۔ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، انشاءاللہ سورہ مریم میں ہم بیان کریں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہودی، بعض لوگ کہتے ہیں نصرانی، اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، ولیکن حنیفہ، دین حنیف پر قائم تھے۔ سارے معبودان ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما، مسلم تھے، حنیف تھے، سارے معبودان باطلہ سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف یکسو تھے، توحید پرست تھے، پکے موحد تھے، امام التوحید تھے۔ امام التوحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس صورت کے اس بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ سودی کاروبار اور سودی لین دین کو اللہ تعالیٰ سختی سے منع فرماتا ہے، بیع و شراء کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر معاملات کرتے ہو، قرض لینا دینا کرتے ہو تو لکھ لیا کرو، یہ اسلامی ادب ہے اور تعلیم ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا کہ ہم اہم بات ہم اپنی بتا کر کے ختم کریں گے۔ اس پارے کے اندر دو چیز بتائی گئی، ایک تو یہ جا بجا کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء و رسول بھیجے ان تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور ان کو جو کتابیں دی گئی ہیں ان کتابوں پر ایمان لانا، یہ ارکان ایمان میں سے ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے، جو بھی انبیاء کرام اس روئے زمین پر ہیں ان پر ایمان نہیں لاتا، ان کو نہیں مانتا، تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ارکان ایمان میں سے جتنے بھی انبیاء کرام اللہ کی جانب سے اس دھرتی پر روئے زمین پر تشریف لائے ان تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا ہے، کوئی کمی نہیں کی ہے، وہ سچے تھے، اپنی رسالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسالت دی ہے اس رسالت کو پہنچا دیا۔ ایسے ہی جو بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں پر ایمان لانا کہ وہ کتابیں سچی ہیں، وہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں، انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہیں، ان کتابوں پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان کا حصہ ہے۔ جو ایمان نہیں لائے گا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔
اچھا کیسے ایمان لائیں گے کتابوں پر؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جو بھی کتابیں آسمانی آئی ہیں سب میں تحریف کر دی گئی، رد و بدل کر دیا گیا۔ تورات کن کو دی گئی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور قرآن مجید آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی آسمانی ہیں ان کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تحریف کر دی گئی، گڑبڑی کر دی گئی۔ ان کتابوں کے ماننے والوں نے کتابوں میں گڑبڑی کر دی ہے، چونکہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کریں گے۔ اس میں گڑبڑی تا قیامت نہیں ہو سکتی ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو جن باتوں کی تصدیق قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دے، آسمانی کتابوں کی جو باتیں ہیں، تورات کی جو باتیں ہیں، انجیل کی جو باتیں ہیں، زبور کی جو باتیں ہیں، جو باتیں ان میں موجود ہیں، اور ان باتوں کی تصدیق اگر قرآن کر دے، نبی کا فرمان کر دے تو ہم مان لیں گے، اور جن باتوں کی تکذیب کر دے کہ نہیں ہے، اس میں جھٹلایا گیا ہے، تو ہم جھوٹا کر دیں گے، جھوٹا مانیں گے۔ لیکن جن باتوں کے بارے میں قرآن نے یا حدیث نے نہ سچا کہا ہے نہ جھوٹا کہا ہے، ان باتوں کے بارے میں خاموش رہیں گے۔ وہ سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن، یہ آسمانی کتابوں کے بارے میں ہم نے بتایا اور ان پر ایمان لانے کے تقاضے کو بتلایا۔ یہ عقیدے کی بات ہے، اس لیے ہم نے اس بات کو رکھی یہاں پہ۔ ایک اور عقیدے کی بات ہے جس سے اور جس کا تعلق ہمارے ایمان سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لا، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نبی بن کر کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنی زعم میں یعنی اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ قتل کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور حضرت یہودیوں نے جس آدمی کو قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا تھا اس آدمی کو قتل کر کے یہودیوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، قرب قیامت دوبارہ اس روئے زمین پر آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر رہتے ہوئے اللہ کے دشمنوں سے قتال کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ نبی ہیں، ان کو کتاب دی گئی انجیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا آسمان کی طرف، آسمان میں انہیں قتل نہیں کیا گیا، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس روئے زمین پر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تو معجزات ہے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گود ہی میں کلام کیا تھا۔ بہرحال تو یہ دو عقیدے کی بات، انبیاء کرام اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں بیٹھے ہیں، جو بھائی رمضان المبارک میں عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تیرے عاجز اور کمزور اور گنہگار بندے ہیں مولا، ہم تمام لوگوں پر خاص عنایت فرما کر کے ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ تو راضی ہو جا، ہم قیام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا، ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا، اور تیرا وعدہ ہے کہ ہر رات تو جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعا قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔